السلام علیکم ویورز، مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہے یہ سانسیں۔ توڑنے والے بیزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ ہم نے چپ رہ کر بھی دیکھ لیا، لوگ واقعی بھول جاتے ہیں۔ ایک آواز اللہ اکبر اور لاکھوں سر سجدے میں جھک جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں محبت۔ دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ استاد اور سڑک دونوں اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں، مگر دوسروں کو اپنی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ کریلے لطف دیتے ہیں، پکانے والا اچھا ہو۔ سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا۔ دوست، کتاب اور راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہی ہے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہے۔ زندگی تب مشکل ہو جاتی ہے جب آپ جینا نہ چاہو مگر جینا پڑے۔ دل کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاؤں کیا؟ مختصر یہ ہے کہ محبت کو سزا جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں خوش ہوں اکیلی ہو کر، اس قدر خوش ہوں کہ یہ فقط میرا خدا جانتا ہے۔ منہ پر مار دی جاتی ہیں ایسی محبتیں جن میں مخلص شخص آسانی سے میسر آ جائے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی شخص پہ اس وقت تک بھروسہ نہ کرنا جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی بیٹی کو اتنا ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھائے گا۔ مرد اپنی جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو،
لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کرتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بسی بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ محبت کا رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن لگ ہی جاتا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ کا بنایا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، جن پہ چہرہ رکھ کر ہم پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے ہیں، اور شاید یہی بے بسی کی آخری حد ہے۔ یا اللہ، ماضی سے دکھی ضرور ہوں لیکن میرا مستقبل خوشیوں والا چاہیے۔ یا اللہ، میرے دل میں سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی مانند سمجھا جائے۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے یہاں یہ بھی ہے، اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ یہ مائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، ان کے بغیر بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی، لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، بس کچھ چیزیں توقع سے زیادہ تکلیف دہ نکل آتی ہیں۔ دنیا میں زیادہ مطمئن لوگ وہی ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بن کے آئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں فرما دیا دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اصل محبت تب شروع ہوتی ہے جب آپ اسے حلال بنانے کا سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنوں سے ایسا درد ملتا ہے، آنسو تو پاس ہوتے ہیں مگر رویا نہیں جاتا۔ خاموشیاں کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ وقت بہا کر لے جاتا ہے نام و نشاں، مگر کوئی ہم میں رہ جاتا ہے اور کسی میں ہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ مجھے اب صبر کرنا ہے ہر معاملے میں، کیونکہ کمزور میرا وقت ہے، میرا اللہ نہیں۔ دنیا کا سب سے امیر شخص ہے وہ جس کے پاس صبر اور خاموشی جیسی دولت ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا،
کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت کا اظہار تب کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہے۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ الحمدللہ میں صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہیں رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔